بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان شریف کا یہ تیسرا عشرہ ہے اور اس کی دعا یہ ہے: اے اللہ، ہم کو آگ کے عذاب سے بچاؤ۔ رمضان شریف کا یہ تیسرا عشرہ ہے اور اس کی دعا یہ ہے: اے اللہ، ہم کو آگ کے عذاب سے بچاؤ۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا سنت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، مفہوم: جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہو جاتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب بیداری فرماتے اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے اور عبادت کے لیے کمر کس لیتے۔ ویسے تو پورا رمضان کریم ہی نیکیوں کا موسم بہار اور اطاعت و عبادت کا خصوصی مہینہ ہے، لیکن آخری عشرہ تو اس موسم عبادت کا مقام عروج ہے۔ اس لیے ان 10 دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اعتکاف کرنے کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے۔ اعتکاف سے مراد ہے کہ ماہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں گھر چھوڑ کر مسجد کے اندر ہی قیام کیا جائے اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہا جائے۔ اس طرح بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب تر رہتا ہے۔ لیلۃ القدر کو تلاش کرنے اور اس کی برکات سے مستفید ہونے اور اعتکاف میں بیٹھنے والے شخص کو معتکف کہتے ہیں۔ اعتکاف میں بیٹھنے والوں کو مسجد سے نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی، سوائے قضاء حاجات یا کسی اور بہت ضروری کام کے۔ معتکف کو اپنا زیادہ تر وقت قرآن مجید کی تلاوت، ذکر و فکر، نوافل کی ادائیگی، تسبیح اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد و ثنا میں گزارنا بے حد ضروری ہے۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو آخری 10 راتوں میں سے ہر تک میں تلاش کرو۔ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور اس دروازے پر سوالی بن کر بیٹھ جانا بہت ہی بڑی سعادت ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ رمضان کریم کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت کفایہ ہے۔ اگر محلے کے کچھ لوگ اس سنت کو ادا کریں تو مسجد کا حق جو تمام محلوں پر لازم و ملزوم ہے ادا ہو جائے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بقول، اگرچہ آخری عشرہ افضل ہے لیکن ضروری نہیں، اس سے پہلے بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ اعتکاف رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف تو مسنون ہے ہی، ویسے مستحب یہ ہے کہ جب بھی آدمی مسجد میں جائے تو جتنی دیر مسجد میں رہنے کا ارادہ ہو، اعتکاف کی نیت کر لینا چاہیے۔ عبادات دراصل 2 طرح کی ہیں، ایک عبادت جسمانی ہے اور ایک مالی، اور دونوں عبادتوں کے نمونے ہمارے سامنے موجود ہیں۔ نماز اور روزے کا شمار جسمانی عبادت میں ہوتا ہے، زکوٰۃ مالی عبادت کہلاتی ہے اور حج مالی اور جسمانی عبادت کا مجموعہ ہے۔ یہ تمام عبادتیں وہ ہیں جو اجتماعی اور انفرادی طور پر خاموشی اور قدر سکون کے ساتھ انجام دی جاتی ہیں۔ اس عشرہ آخر کو جہنم سے نجات کا عنوان بتایا گیا ہے۔ اس آخری عشرے میں ایک اہم عبادت اعتکاف ہی ہے، جو 20ویں روزے کے سورج غروب ہونے سے قبل شروع ہوتی ہے اور عید کا چاند دکھائی دینے کے بعد اس کا اختتام ہوتا ہے۔ اعتکاف کی عظمت اور فضیلت کا بیان تو حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کئی جگہوں پر آیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، رمضان کے 10 دن کا اعتکاف 2 حج اور 2 عمروں جیسا ہے۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اخلاص و ایمان کے ساتھ اعتکاف کیا تو اس کے گزشتہ صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس ماہ مبارک کی فیض و برکات
سے جو لوگ واقف ہیں وہ رمضان المبارک میں عبادات کا کوئی موقع اور لمحہ ضائع نہیں کرتے، کیونکہ رمضان شریف تو آتا ہی اس لیے ہے کہ اللہ کی دی ہوئی انعامات سے زیادہ حصہ حاصل کیا جائے، گناہوں سے توبہ کی جائے، برائیوں کے نہ کرنے کا عہد کیا جائے اور اللہ سے اپنے لیے دینی و دنیاوی فلاح کی دعا کی جائے۔ وہ خالق کائنات ہے اور ہماری جائز اور ہر حلال دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ تمام شرائط اور خاص کر خشوع و خضوع کے ساتھ دعائیں مانگی جائے تو پروانہ قبولیت عطا کر دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو رمضان المبارک کے فیض و برکات سمیٹنے کو اور زیادہ سے زیادہ عبادات میں اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستوں، آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر لیں، کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔